بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں رخشان میر۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب دیکھنے والوں اور آپ سب سننے والوں کی توجہ مبذول کروائی جائے اس ظلم و ستم کی جانب جو اسرائیلی فوج نہتے اور عام فلسطینی مسلمانوں پر ڈھا رہی ہے۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 58 مسلمانوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ 2700 مسلمان زخمی ہیں اور بہت سوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، مسلمانوں پر قیامت صغریٰ کیوں برپا کی گئی، پھر حالیہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور مستقبل کے لیے بھی کچھ تجزیہ کریں گے۔ ناظرین، 2017 کے دسمبر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتشار پسند اور زمین پر فساد برپا کر دینے والا بیان جاری کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لے گا اور اپنا سفارت خانہ، اپنی ایمبیسی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا بیان تھا جس نے نہ صرف مسلم دنیا میں تشویش پیدا کر دی بلکہ پوری دنیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ نے اس کی مذمت کی اور اقوام متحدہ میں 128 ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف ووٹ دیا۔ صرف 9 ممالک جو اس کے چمچے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، صرف ان 9 ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی تائید کی، باقی 128 ممالک نے اس کی نفی کی۔ انڈیا بھی ان 128 ممالک میں سے ایک تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی نفی کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بجائے اس کے کہ اپنے ایک جمہوری لیڈر ہونے کا مظاہرہ کرتے، کچھ ڈیموکریٹک نارم ظاہر کرتے، کچھ بات کرتے انسانیت کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جن ممالک نے میرے خلاف ووٹ کیا ہے اس پر سینکشنز لگا دیں گے، اس کی ایڈ کاٹ دیں گے، اقوام متحدہ کی ایڈ کاٹ دیں گے، ہم اپنے فیصلے سے قطعی نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے جو کہہ دیا ہے، امریکہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کر دی ہے، اس پر عمل ہوگا۔ کل بروز سوموار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی وہاں پر موجود تھی، اس نے افتتاح کیا اور جیسے ہی اس کا افتتاح ہوا تو فلسطینی مسلمانوں نے غزہ میں اپنا ایک پیسفل پروٹیسٹ جو کہ پوری دنیا کے انسانوں کا حق ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ جب وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے پاس بندوقیں نہیں تھیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس بم بارود نہیں تھے، وہ صرف پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے تو اسرائیلی فوج نے ان پر شیلنگ کی، ان پر گولیاں برسائیں، ان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 58 فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے اور 2700 سے زائد ابھی زخمی ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ صورتحال فلسطین میں بنی رہی جس کی پھر پوری دنیا نے مذمت کی۔ پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کی جانب سے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی، مگر جو فساد کی جڑ تھا اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ آپ ذرا دیکھیے اور اس ٹویٹ میں اس نے کہا کہ کانگریچولیشنز اسرائیل، اٹس اے بگ ڈے فار یو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ پر بھی شدید رد عمل آیا اور لوگوں نے اس ٹویٹ کی بھی مذمت کی کہ ایک طرف آپ نے مسلمانوں کا خون بہا دیا جو احتجاج کر رہے تھے، ان سے ان کا حق چھین لیا۔ مسلمان چونکہ یروشلم کو، بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول تسلیم کرتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقام ہے، اس کو آپ نے یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے کھاتے میں ڈال دیا اور پھر ان کو مروا دیا، ان پر شیلنگ کروائی اور بعد میں آپ ان کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو آخر یہ کیا صورتحال ہے؟ اس پر ترکی کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے مذمت تو آئی مگر ابھی تک مسلم دنیا کے لیڈرز سر جوڑ کر نہیں بیٹھے۔ مسلمانوں کی زبوں کی اس وقت جو میرے نزدیک بطور ایک تاریخ کے طالب علم، بطور ایک جرنلزم کے طالب علم جو میری سٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان جو آپس میں ڈیوائیڈ ہے اس نے دنیا میں کمزور کیا ہے۔ وہ ڈیوائیڈ نسل کی بنیاد پر ہے، وہ ڈیوائیڈ فرقے کی بنیاد پر ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ مسلمان تفرقے میں پڑے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان زیادہ ہیں اپنے پاپولیشن کے حوالے سے، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی ہیں مگر پیچھے ہیں تعلیمی میدان میں، اور جس کا دل کرتا ہے وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑتا ہے، اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے، وہاں پر آکوپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو مارتا ہے، مگر اس کا کوئی
اس کا جواب نہیں آتا۔ اب اس موجودہ صورتحال میں جو کہ کشیدہ صورتحال ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ طیب اردگان ترکی سے آئیں، وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی آئیں، حسن روحانی ایران سے آئیں، سلمان عبدالعزیز سعودی عرب سے آئیں، اور مسلمان جتنے بھی لیڈرز ہیں، جو بھی پرومیننٹ لیڈرز ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر اب ورلڈ پاور سے بات کریں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ مسلمان علاقوں میں آکوپائی کرنا، وہاں پر اپنا قبضہ جمانا، آہستہ آہستہ پھر اپنی ایکسپینشن کرنا، اور جو آپ کے خلاف مزاحمت کریں، جو مظاہرہ کریں، ان کو بندوق سے یا بمباری سے مار دینا، اور مسلمانوں کا ایک ایسا تاثر پیش کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آخر یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس کو تھمنا ہی ہوگا۔ جب تک ظلم رہا تو انصاف نہیں ہوگا، جب تک طاقتور اپنی مرضی کرتا رہا تو مسلمان یا کوئی بھی دنیا میں جو کمزور ہے وہ اس طرح سے ہی مرتا رہے گا، اور اس کا خون ہم پر قرض رہے گا۔ یہ ایک مختصر سا تجزیہ تھا، اور جو صورتحال اس وقت فلسطین میں جاری ہے اس پہ میں نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس معلومات کو شیئر کیجئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین، یروشلم، یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ اگر آپ بات کریں تاریخ کے حوالے سے، 1960s میں یہاں پر یہودی اسرائیل آئے اور انہوں نے اپنا چھوٹا سا علاقہ یہاں پر بنایا، اور آہستہ آہستہ پھر یہاں پر جنگیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو نکالتے رہے اور یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے رہے۔ کل نکبہ ہے، مسلمان نکبہ مناتے ہیں، جب اسرائیل کا یہ اپنا یوم مناتے ہیں، اپنا انڈیپینڈنس ڈے، اپنا کریشن ڈے اسرائیلی جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو مسلمان نکبہ، فلسطینی مسلمان نکبہ وہاں پر مناتے ہیں، جسے یوم سیاح کہا جاتا ہے۔ آج وہ ہے، اور اسی دن مسلمانوں کی وہاں پر کیا صورتحال ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں مسلم دنیا کے تمام لیڈروں سے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس پر ایک سٹرونگ میسج دیں۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں، گولی نہ چلے، خون نہ بہے، مگر آپ یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سٹرونگ میسج دے سکتے ہیں۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔